الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی خلوص و ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع دو شعر ہیں، سماعت کر لیں اور جی لگا کر محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ اے حبیب خدا ہمیں یہ بے کساں، ارے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور کوئی سنتا نہیں درد کی داستاں، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور دور ساحل ہے اور بیچ مجدار ہے، جوش طوفان ڈبونے کو تیار ہے، میں اکیلا کشتی ناتواں، ارے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ نقیب اہل سنت نے آپ کو بہت بتایا کہ سبحان اللہ پڑھوایا بھی، اس کی شان بھی بتائی۔ اگر ہمارا ایسا عمل رہا، ورد رہا، تو سوتے سوتے ہماری اگر جان نکل جائے، اور جان تو نکلنا ہی ہے، اور ایسے حالت میں لب سے ظاہر ہو جائے اور دل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر اگر آتا ہو تو فرشتے مبارک باد دیا کرتے ہیں قبر میں، وہ سماعت کر رہے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو کہ مجھ سے پوچھا نہ کچھ بھی، ارے نکیرین نے ڈال کر ایک نظر چھوڑ کر چل دیے، اور دیکھ کر قبر میں میرا ورد زباں، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کوئی سنتا نہیں ارے درد کی داستاں، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ درود پاک پڑھ لو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے وہی ہوا کرتے ہیں۔
زمانہ جانا کرتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے اندر وہ زبان کے اندر ویسی طاقت ہے کہ اللہ والے ہیں، اللہ ان کا ہو گیا ہے جو اللہ سے اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جشن غوث الورا کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سب لوگوں نے مل کر کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو جائے تو ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو جائے، باعث نجات بھی ہو جائے اور باعث ثواب تو ہے ہی ہے۔ اب دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آ جایا کرتا ہے تو ہمیں امام حسین کی یاد آ جایا کرتی ہے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ کے والد کا نام ہے، زمانہ جانا کرتا ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے جب والد محترم دنیا سے چلے گئے، دنیا میں آنے سے آپ کے پہلے آپ کے دادا نے پرورش کی اور دادا کا بھی وصال ہو جایا کرتا ہے، تو حضرت ابو طالب اسد اللہ الغالب نے آپ کی پرورش کی گئی ہے، ایسی پرورش کی گئی ہے۔ مختصر بات یہ ہے جب کھانا کھایا کرتے تھے دوستو تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ہوا کرتے تھے تبھی آپ کے اور بیٹے بھی دسترخوان پہ بیٹھا کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرا کے دیر سے آیا کرتے تھے دوستو تو آپ کے اور بھائی جو چچا زاد بھائی ہوا کرتے ہیں دوستو معلوم ہوا کہ وہ بھوک سے ان کی حالت عجیب ہو جایا کرتی تھی، چیختے تھے، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ایک قانون بتا دیا تھا، ایسا قانون بنایا تھا کہ جب تک آمنہ کا لال اور حضرت عبداللہ کا بیٹا دسترخوان پر نہیں آئے گا جب تک کھانا کسی کو نہیں ملے گا۔ دوستو یہ شکایتیں کی گئیں اور جب شکایتیں کی گئیں تو جب ماں نے اس بات کے لیے کہا گیا کہ ہاں تمہیں کھانا تو بعد میں ملے گا، جبکہ حضرت عبداللہ کا بیٹا دسترخوان پر آ جائے گا، اور جب دسترخوان پر آ گیا تبھی سب لوگوں کو کھانا ملا کرتا تھا۔ بیٹوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ قانون بن گیا ہے، قانون کی آپ پوری ذمہ داری نبھا رہی ہیں، لیکن ہاں کھانا پہلے نکال کر آمنہ کے لال کے لیے رکھ دیا جائے اور بچا کچھا جو کھانا ہے وہ ہم کو دے دیا جائے، لیکن نہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر سے آیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بچوں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے ہم کتنے غریب ہیں، جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکمل ہمارا پیٹ بھر جاتا ہو، لیکن جب سے آقا دسترخوان پہ آیا کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے پیٹ بھر کر سیراب ہو جایا کرتے ہیں۔ دوستو جب یہ بات سنی گئی تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات کہی ہے دوستو، ارے وہ ہم کو کیا پال رہے ہیں بلکہ پورے گھر کو پال رہے ہیں، یہاں تک کہ نہیں وہ زمانے کو پال رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دوستو تقریر بڑی شاندار آپ کو سماعت کرنی ہے مفتی حماد صاحب قبلہ کی، لیکن یہ بتانا ہے آپ کو کہ جلسے میں جب آپ آئے ہیں
تو جلسے کو سن کر عمل کر کے بھی جائیں دوستو۔ اب دیکھیے ہم اور آپ سب اعلیٰ حضرت کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھیے درود تاج ہے نا، درود تاج سارے لوگ پڑھا کرتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، دوسرے سلسلے والے بھی پڑھتے ہیں، جتنے سلسلے والے ہوں سب پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیا کرتے ہیں، درود تاج کے اندر کون سا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بلا اور بابا کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ پڑھنا شرک ہے۔ دوستو زمانے بھر کے علماء سب سلسلے والے خاموش تھے، لیکن ہاں بریلی شریف سے آواز آیا کرتی ہے، اے دوستو سنا اعلیٰ حضرت کی زندگی کیا ہوا کرتی ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ ہاں یہ چیزیں شرک ہیں کہ بلا اور بابا کو ٹالنے والا پروردگار عالم ہے، تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کے پاس ایک جبہ تھا، اور جب جبہ تھا اس وقت میں جب مریض ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ لا علاج ہو جایا کرتا تھا، طبیبوں نے جواب دیا کرتا تھا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا گیا تھا، ایسے عالم میں جو ہے وہ لوگ ہے تو ام سلمہ ہماری آپ کی سب کی ماں کے پاس پہنچا کرتے تھے، وہ لوگ پہنچنے کے بعد ساری حقیقت سامنے کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کا جبہ شریف نکالا کرتی تھیں، اور ایک پرات کے اندر ایک تشت کے اندر اس کو دھو دیا کرتی تھیں، اور اس کا دھونے کا جو پانی بچا کرتا تھا اس مریض کو پلا دیا کرتی تھیں، اور جب پلانے کے بعد وہ ایسا ہو جایا کرتا تھا جیسے اس کو کبھی مرض ہی نہیں ہوا گیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں اب دیکھو کہ سرکار کے جسم اطہر سے جبہ لپٹا ہوا ٹچ ہوا اس کے اندر جب یہ طاقت ہے تو سرکار کے جسم اطہر کی کیا طاقت ہوگی۔ دوستو یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اب دیکھو لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ایک حدیث یاد کر کے دو حدیث یاد کر کے اپنے آپ کو کہلوایا کرتے ہیں کہ ہاں ہم اہل حدیث ہیں، لیکن امام اہل سنت کی شان کو دیکھیں، جب لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک حدیث ہی لکھی، دو حدیث نہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 300 حدیثیں لکھی گئی ہیں، اور 300 حدیثیں لکھنے کے بعد آج بھی بریلی شریف کے اندر جو ہے الامن والعلا کے نام سے کتاب موجود ہے۔ دوستو قلم تو ضرور بریلی شریف کا ہوا کرتا، لیکن کرم اللہ تعالیٰ کا مدینہ شریف کا اثر ہوا کرتا تھا۔ دوستو یہ شان ہمارے عاشق رسول اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے ہیں، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی فرض ترک ہوا ہے، کسی نماز کو ترک کیا گیا ہے، غوث اعظم نے کوئی نماز ترک کی گئی ہے؟ ہم اور آپ سب انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہم کو چاہیے ان کی سوانح عمری کو پڑھ کر عمل کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گل چھنتے رہے آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و